अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरी है कि मुश्किल माशी फैसले, अवाम भी मुश्किल के अंदर है। सुपर टैक्स लगा दिया गया, जो सैलरी के ऊपर टैक्स है उसको दोबारा रिवर्स कर दिया गया। इस वक्त अवाम जो हैं वो इंतहाई एक मुश्किल दौर से गुजरे। प्रोग्राम के पहले से में शौकत तरीन साहब हमारे साथ होंगे, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। उसके बाद एयरवाई न्यूज़ को सच दिखाने की सज़ा कुछ इस तरह से मिल रही है कि अब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा खुद बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और जो मुआहदा हुआ था एयरवाई स्पोर्ट्स का, उस हवाले से जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। प्रोग्राम के दूसरे से में फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो उस वक्त ये तमाम मामला देख रहे थे। वो हमें बताएंगे कि जो ये मुआहदे हैं इनकी इस वक्त क्या स्टेटस है। आखिर में नए कपड़ों की खातिर माँ का कोई कत्ल भी करता है, लेकिन मेंटल हेल्थ जो है इसको जो हम निगलेक्ट करते हैं उसके नतीजे में ये किस तरह के वाक़यात जो हमारे देखने में सामने आ रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी में हम इस पर बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करते हैं। शहबाज साहब और मिफ्ता साहब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ऐलान किया और उसको इस बात से जोड़ा कि जब इस तरह की शराइत पूरी होंगी, बातचीत मुकम्मल होगी, तो जल्द हमें IMF का जो प्रोग्राम है बहाल होने की उम्मीद है। हुकूमत ने जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की छूट दी थी, अब बहुत जल्द ही उसको यू टर्न ले लिया है और आज जो हम आपको बताते हैं कि अब इस वक्त जो नई टैक्स की स्लैब है वो क्या है। हुकूमत ने बजट में तनख्वाहदार तबके को जो एक रिलीफ दिया था उससे उन्होंने यू टर्न ले लिया और तनख्वाहदार तबके को टैक्स छूट की हद 12 लाख रुपए सालाना से दोबारा 6 लाख कर दी गई है। सालाना 6 से 12 की आमदन पर 2.5% इनकम टैक्स की तजवीज़ है। 12 से 24 लाख की आमदन पर 15,000 फिक्स टैक्स, 12 लाख से ज़ायद पर 12.5% इनकम टैक्स, 24 से 36 लाख की आमदन पर 1,65,000 फिक्स टैक्स, 24 लाख से ज़ायद पर 20% इनकम टैक्स, 36 से 60 लाख की आमदन पर 4,05,000 फिक्स टैक्स और 36 लाख से ज़ायद पर 25% इनकम टैक्स कर दिया गया है। 60 लाख से 1,20,00,000 पर 10,05,000 फिक्स टैक्स, 60 लाख से ज़ायद पर 32.5% इनकम टैक्स और 1,20,00,000 की आमदन पर 29,55,000 फिक्स टैक्स और 1,20,00,000 से ज़ायद पर 35% इनकम टैक्स कर दिया गया है। यही नहीं, इसके अलावा कल जो था एक सुपर टैक्स अनाउंस किया शहबाज साहब ने और उन्होंने जो बड़ी सनतें हैं उनके ऊपर वो टैक्स लागू किया अप टू 10%। आज इमरान खान साहब ने जो अपना खिताब किया उसमें उन्होंने कहा कि जब ये सुपर टैक्स लगेगा तो इससे बेरोज़गारी भी बढ़ेगी और जो तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बढ़ाया है इससे भी बेरोज़गारी बढ़ेगी। क्या कहा सुनिए। ये सुपर टैक्स की वजह से हमारा जो इस वक्त कॉर्पोरेट का टैक्स है वो चला जाएगा 39% पे। ऊपर से बिजली वैसे महंगी हो गई, गैस 45% वैसे महंगी हो गई। अब उनका जो कॉस्ट होगा मैन्युफैक्चर करने वो महंगी हो जाएंगी। इसका असर आएगा बेरोजगारी के ऊपर और अभी कई इंडस्ट्रीज में अब बेरोजगार करना शुरू कर दिया लोगों को, तो ये मजीद आगे और बढ़ेगा। जिस सैलरी क्लास को इन्होंने पहले छूट दी थी 50,000 रुपए महीने की भी टैक्स आ गया, लाख रुपए महीने से जो ज्यादा है उनका टैक्स डबल कर दिया इन्होंने। जो आम आदमी है उसका तो माशी कत्ल कर दी। तो अब तो ये वाजे हो जाना चाहिए कि ना इनके जहन में महंगाई थी और ना इनके जहन में ये था कि इसकी माइशत कैसे ठीक करनी है। ये तमाम शराइत पूरी करने के बाद क्या हम IMF की डील के बहुत करीब हैं या अभी भी कुछ और हमें काम करने होंगे, कुछ और टैक्सेस लगाने होंगे, कुछ कीमतें बढ़ानी होंगी। प्रोग्राम के पहले से में सेनेटर शौकत तरीन साहब, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद है। तरीन साहब, अब ये सुपर टैक्स लगा है, इसके अलावा ये जो सैलरी क्लास के ऊपर टैक्स की छूट थी इसको रिवर्स किया है। ऑब्वियसली ये भी IMF की एक ख्वाहिश थी कि भाई ये नहीं दे सकते रिलीफ इस वक्त, अगर आपने उस प्रोग्राम में दोबारा वापस आना है और अपनी वो डील मुकम्मल करनी है। सो अब ये तमाम इक़दामात लेने के बाद आपको लगता है आने वाले चंद दिनों में 72 घंटे अगर हम बात कर लें तो IMF की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स है? क्योंकि मिफ्ता साहब कहते हैं कि हम ऑलमोस्ट करीब पहुँच गए हैं बातचीत के। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम क्या करते और ये जो मेरा जिस पे, क्योंकि IMF का प्रोग्राम तो हमारे वक्तों में शुरू था ना, हमने तो कभी ये कोई टैक्स नहीं लगानी थी। हमने तो 1400 अरब रुपया है बग़ैर टैक्स लगाए हुए हमने पिछले साल एक इंक्रीज़ कर दिया। इन्होंने तो 1400 अरब रुपया इन टैक्सों के साथ किया है। हम तो बग़ैर टैक्सों के हम 1900 अरब रुपया करते, हम बेसिकली 6100 अरब से हम 8,000 अरब पे चले जाते। तो ना हमारा मसला होता IMF के साथ और ना हमारा मसला होता सैलरी लोगों के साथ, ना हमारा मसला होता ये हमारी बड़ी बड़ी सनतों के साथ।
یہ جو ہے یہ بیسیکلی ان کی انکمپٹنس ہے. یہ جو ہم پروگرام چھوڑ کے گئے تھے اور چھوڑ کے آئے ہیں جس میں ہم پیرامڈنگ نہیں کرنا چاہتے تھے. یہ تو میں نے پچھلے مئی میں کہہ دیا تھا IMF کو کہ میں جس کا پر ٹیکس ہے ٹیکس پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا, میں زیادہ ٹیکس پیئر اکٹھے کروں گا اور میں جو ہے اپنا ٹیکنالوجی یوز کر کے ریٹیل سیکٹر میں سے زیادہ پیسے نکالوں گا. آج پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے اور میں آپ کو پھر سے کہہ دیتا ہوں 43 ملین جو ہے ہم لوگ ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں جس کے بیچ میں انکم لیول تک ہم جو اور انکم ٹیکس لیول تک ہم ڈیٹا چھوڑ کے آئے ہیں کہ 43 ملین جو ہیں وہ نئے ٹیکس پیئر بن سکتے ہیں. پھر 4 ٹریلین کی سیل کیپچر ہو رہی ہے ریٹیل میں اور 20 ٹریلین کی سیل ہے, اس کو ہم نے بڑھانا تھا. اور ٹریک اینڈ ٹریس جو ہے 3 انڈسٹری پہ ابھی لگا ہے, ہم نے 20 پہ لے کے جانا تھا. اس سے ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا تھا اور پچھلی دفعہ بڑھا کے دکھا دیا ہے. 4700 سے ہم نے 5800 کرنا تھا, ہم نے 6100 کر دیا. تو ہمارا تو طریقہ ڈیفرنٹ تھا. یہ واپس پاکستان پرانے پاکستان پہ چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہ جو کیا ہے اس سے فرق کیا پڑے, اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ مہنگائی بھی ہے اور مہنگائی میں لوگوں کے اوپر سیلریڈ کلاس پہ آپ ٹیکس زیادہ لگائیں گے جب آپ, تو ان کی جو مشکلات ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گی. اس کے بعد آپ جو اس وقت جو اپنا جو آپ کا کارپوریٹ سیکٹر ہے, جو اس وقت جو مینوفیکچرنگ ہے یا سروس سیکٹر ہے یا ایگریکلچر ہے, یہ سارے پرفارم کر رہے تھے. آپ نے ان کے اوپر یہ ٹیکسز زیادہ لگا دیے اور پہلے ہی آپ نے پیٹرول کی پرائسز بڑھا دیے, ڈیزل بڑھا دیا, گیس بڑھا دیے, پاور سیکٹر بڑھا دیا. وہ تو پہلے ہی ایک ٹیل سپن پہ آ گئے ہیں انڈسٹری بھی. ترین صاحب اب 2 پرابلم ہے اس کے اوپر. جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ کے اندر ہیں انہی کے اوپر اب ٹیکسز کا زیادہ بوجھ ڈالتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, وہ دوبارہ حکومت زیادہ ٹیکس مانگے گی تو وہ زیادہ ٹیکس دیں گے کیونکہ وہ ایک لا ابائڈنگ سٹیزن جنہوں نے ٹیکس دینا ہے. لیکن سر یہ جو اس کا دائرہ کار بڑھانا ہے, یہ بڑھانے میں چیلنج کیا ہے؟ کیا ان کے پاس وقت نہیں تھا, فوری پیسہ چاہیے تھا اس لیے سپر ٹیکس لگا دیے تاکہ جلدی وصولی ہو جائے؟ اور اگر ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہے تو اس میں ایفرٹ زیادہ لگے گی, وقت زیادہ لگے گا, اس وجہ سے وہ اپروچ نہیں انہوں نے یوز کی. دیکھیں پہلی بات تو ہے کہ یہ خود گئے ہیں FBR جب آئے مفتاح صاحب, اور انہوں نے بڑی تعریف کی FBR کی کہ انہوں نے ٹیکس جو ہے اپنی جو ان کا ٹارگٹ تھا اس سے بھی آگے ہیں. تو کیا چاہیے تھا ان کو؟ جو کنونشنل وزڈم ہے کہ ان کو اسی ٹیم کو رکھتے اور ان کو کہتے کہ آپ نے آگے کیا لے کے جانا ہے. مجھے معلوم ہے اس ٹیم نے ان کو 8000 بلین جو ہے ڈیلیور کر دینا تھا. اب اس کو چینج کر دیا, نئے لوگ لے کے آگے. اب نئے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے انہوں نے تو ان چیزوں پہ کام ہی نہیں کیا تھا جو ہم کر کے آئے ہیں ان کے لیے, تو وہ ایک دم نروس ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ہم رسک کیوں لیں, ہم 8000 بلین کہیں اور نہ ہو. انہوں نے 7000 کا ان کو نسخہ دے دیا, 1 ٹریلین کم کا نسخہ دے دیا. اب یہ لیفٹ رائٹ بھاگتے رہے بیکاز IMF نے کہا کہ 7 ٹریلین تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے, تو انہوں نے یہ سپر ٹیکس لگا دیا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ پرانی ٹیم کو رکھتے تو اس میں نے براڈننگ کی بھی بات کی ہے, ریٹیل کی بھی بات کی ہے, ٹریک اینڈ ٹریس کی بھی بات کی ہے, وہ ساری چیزیں ہوتی. اور 8000 اور جو ابھی یہ کہہ رہے ہیں اس سے 5500 جو ہے 550 جو ہے وہ زیادہ اکٹھا ہوتا ہے ان سے. تو لیکن یہ انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اور اب ان کے پاس کوئی اور سلوشن نہیں تھا اور یہ سپر ٹیکس لگا دیے سارے. یہ سپر ٹیکس تو اب لگ گیا ہے لیکن یہ ون ٹائم ٹیکس ہے جو اس کے حق میں توجہ دی جا رہی ہے. میں کل سے دیکھ رہی ہوں مختلف معاشی ماہرین کی مختلف رائے, جو اس کے بارے میں رائے ایک بڑھ کے سامنے آتی ہے اس کے حق میں. وہ کہتے ہیں یہ خالی ایک دفعہ ٹیکس لینا ہے اور اگر ملک کو اس وقت ضرورت ہے, اوبویسلی معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تو ایک دفعہ ٹیکس دینے میں کیا حرج ہے, اگلے سال تو نہیں لیں گے. اور یہ تو پچھلے سال کی کمائی کے اوپر جو منافع ہے اس کے اوپر ٹیکس لیا جا رہا ہے اور کہ وہ لوگوں پہ بھی وہ کنورٹ نہیں ہوگا, وہ کر نہیں سکتے, لوگوں پہ اس کا بوجھ ڈال نہیں سکتے. یہ ٹھیک فیئر اسیسمنٹ ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں ان سب سے پرابلی موسٹلی میرا زیادہ ایکسپیرینس ہے اس مارکیٹ میں. کبھی میں نے یہ کوئی ایک دفعہ ٹیکس لگتا ہے اس کو واپس ہوتے نہیں دیکھا. یہ ڈار صاحب نے بھی ایک سپر ٹیکس لگایا تھا جب آئے تھے اور وہ 1 سال کے لیے لگایا تھا, پتہ نہیں کتنے سال چلا تھا وہ. تو یہ کہنا کہ یہ 1 سال کے لیے لگا ہے, یہ ایک قسم کا یہ دھوکہ دینے والی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہے انکم پہ لگے, پچھلی پہ لگے, اس پہ لگے,
جس پہ مرضی لگے ٹیکس تو لگے گا نا, اس کمپنی کے اس کے ریٹینڈ ارننگز کے تھرو جائے گا. اس کمپنی کی جو ہے جو انکم سٹیٹمنٹ ہے اس کے تھرو جائے گا. کرنٹ میں نہیں جا رہا تو پچھلے میں جائے گا. اور یہ کس نے ابھی انہوں نے لکھ کے دیا کہ اگلے سال نہیں کریں گے یہ؟ تو پوائنٹ صرف یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے یا جو ہمارے انڈسٹریل سیکٹر ہے یا بینکنگ سیکٹر ہے, یہ لوگ جو ہیں اس وقت جو پیسے کنٹریبیوٹ کر رہے تھے, جس سے آپ کو معلوم ہے کہ مینوفیکچرنگ جو ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیونکہ ایگریکلچر والے تو ٹیکس ہی نہیں دیتے, اس کے بعد ریٹیلر بھی ٹیکس کو زیادہ نہیں دیتا. تو ترین صاحب آپ تو سمجھتے ہیں نظام کو کیوں نہیں ان پہ ہاتھ, ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا کیا مشکل ہے کہ بھائی اس کوئی حکومت ان سے ٹیکس لے نہیں سکتی ہے کیا؟ کیا اتنے ہی مضبوط لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی ٹیکس دیں, آپ کو کہہ بھی نہیں سکتا؟ میں تو صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو یار ان کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا سارا کچھ. یہ اپریل کے بیچ میں یہ 43 جو ملین لوگ ہیں یہ پورٹل پہ چلے جاتے اور ہم نے ان سے ٹیکس لینا شروع کر دینا تھا. ان کو تو پلیٹ میں ملا ہے سارا کچھ. اور پھر بھی اچھا, اور ٹریک اینڈ ٹریس تو چل رہا ہے نا, 3 انڈسٹری پہ تو چل رہا ہے. انہوں نے اس کو اٹھا کے 20 پہ لے کے جانا تھا. ہم پوس مشین کو استعمال کر رہے ہیں نا ریٹیل کے لیے, انہوں نے اور کرنی تھی, انہوں نے اس پہ فکس لگا دیا. بڑی بڑی جو ریٹیلر ہیں وہ بھی 10,000 دیں گے صرف, چھوٹا 3,000 دے دے گا. یہ تو کسی نے, اس میں تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے نا. صرف یہ ہے کہ ان کا جو ہے, ان کا جو پرابلم ان کا یہ ہے کہ ریٹیلر جو ہے وہ ان کا بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور وہ یہ ان کو ٹیکس نہیں کرنا چاہتے. اور یہ جو بڑا 43 ملین جو لوگ ہوں گے ان میں بھی ان کے بہت لوگ ہوں گے جن کا ووٹرز ہوں گے. ہم تو آپ کو پتا کہ صرف نیشنل انٹرسٹ دیکھتے تھے. ہم کہتے تھے کہ بھائی جس نے ٹیکس دینا وہ ٹیکس دے, اور ہمارا رشتہ دار ہو یا ہمارا دشمن ہو, اس سب کو ہم نے کہا کہ تم اگر ٹیکس تمہارا بنتا ہے تو دو. ان کا یہ ہماری ان کی فلسفی یہ نہیں ہے. یہ 30 سال سے یہی کرتے رہے ہیں کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ یور بیک. ترین صاحب, کل میں مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک انٹرویو سن رہی تھی جس میں انہوں نے کہا جی کہ پیٹرولیم لیوی کے نام پہ 50 روپے فی لیٹر جو ہے, اپ ٹو 50 روپیز پر لیٹر ابھی نہیں, لیکن آگے جا کے جہاں بھی ان کو روم ملا بتدریج وہ لگایا جائے گا. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرولیم کی قیمتیں اگر ہم آنے والے چند ماہ کے اندر دیکھیں, 6 ماہ کے, تو اس وقت عوام کو اس میں کوئی خاص بظاہر ریلیف ملنے کا امکان نہیں ہے. کیا اس سٹیٹمنٹ سے ہم یہی سمجھیں کہ اگلے آنے والے چند ماہ تک اسی رینج میں پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ ہوگی اور عوام کے جیب سے نکالی جائے گی؟ دیکھیں جی, وہ اس صورت میں اگر پیٹرول کی انٹرنیشنل قیمتیں کم ہوں پھر تو اس رینج پہ ہوگی, کیونکہ انہوں نے جب 50 روپے پیٹرولیم لیوی لیں گے تو قیمت جو ہے کم تو نہیں ہوگی لیکن زیادہ شاید نہ ہو. لیکن وہ تو نہیں لگ رہا نا. وہ پیٹرول گرا ہے $120 بیرل سے 106 پہ آیا اور 113 پہ پھر آ گیا. یہ تو انسرٹن ہے. اور یہ اگر 50 روپے لگائیں گے تو یہ ایڈیشنالٹی ہو جائے گی اور یہ 300 روپے سے زیادہ ہو جائے گا لیٹر پر لیٹر, کیونکہ یہ 17% اس پہ سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے جو ہم نہیں لگا رہے تھے. تو اس وقت انفلیشن جو 28% کل نمبر آیا جو میرے خیال میں انڈر اسٹیٹڈ ہے, چلیں نہ بھی ہو, تو یہ جیسے آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھائیں گے, گیس کی انہوں نے آلریڈی کہہ دیا 45%, بجلی کے 47%, اور یہ 50 روپے فی لیٹر جب کریں گے اور 17% اس کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگائیں گے تو یہ تو طوفان بدتمیزی ہوگا ایز فار ایز انفلیشن از کنسرن. اور یہ 35 سے 40% آپ کی انفلیشن ہو جائے گی. یہ عام آدمی کو تو بالکل قتل کر دیں گے. ترین صاحب, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلے آنے والے 1.5-2 ماہ کے اندر یہ قیمتیں انٹرنیشنلی کچھ کم ہو سکتی ہیں, یا اس وقت ہم عوام جو ہے وہ کمر کس لے, کیونکہ حکومتیں تو آبویسلی وہ سارے کا سارا بوجھ عوام پہ ڈالا, کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ کشن ہی نہیں ہے کہ ہم جو ہے مہنگا پیٹرول لے کے سستا بیچیں. سو بھی اگلے آنے والے 2-3 ماہ کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے قیمتیں مستحکم رہیں گی, یہ یہاں سے بڑھیں گی, یا اس سے کچھ نیچے آنے کا امکان ہے؟ یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یوکرین کی جنگ ابھی جاری ہے اور امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے اوپیک کے ساتھ مل کے کہ جی اس کو یہ قیمتیں ذرا نیچے لائی جائیں, لیکن اوپیک کا ایک نان اوپیک کے ساتھ بھی معاہدہ ہے جس کے بھی میں روس بھی بیچ میں ہے. روس بھی ایک بہت بڑا پلیئر ہے, تو وہاں سے ایک ریزسٹنس آ رہی ہے.
تو یہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. دی اونلی وے یہ کہ ریلیف دے سکتے ہیں جو کہ ہم نے بھی کرنا تھا, اور وہ ہے رشیا سے ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں. یہ ڈسکاؤنٹڈ تیل لیں, یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جائیں, لوگوں کو نیچے ریلیف دیں, موٹر سائیکل والوں کو, چھوٹی گاڑیوں والوں کو. اور جس طرح ہم انکریز کر رہے تھے ریونیو, ہم نے زیادہ ریونیو جب کیا اس میں سے ہم نے کٹوتی کر کے پھر لوگوں کو سبسڈی دی. تو یہ بھی اگر میرے ٹارگٹ پہ جاتے 8,000 پہ تو 550 بلین ان کو زیادہ ملتا. اور اس میں اگر فیڈریشن کا مطلب اگر 200 بلین بھی ہوتا تو وہ 200 بلین تو خرچ کر سکتے ہیں نا یہ ایڈیشنل. تو ٹارگیٹڈ سبسڈی, ایڈیشنل آپ کا ریونیو, اور ڈسکاؤنٹڈ رشین آئل اس سے کریں. یہ اس مفروضوں پہ نہ بیٹھے رہیں کہ جناب دنیا تیل کم ہوگا اور ہم پھر اس وقت ریلیف دیں گے. لوگ تو اس وقت پسے ہوئے نا یار. تو ترین صاحب تو ایل این جی بھی اگلے مہینے کے لیے اس وقت وہ نہیں خرید پائے, اگر آپ نے رپورٹس دیکھی ہوں گی, کیونکہ اتنی مہنگی ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے آن پرنسپل یہ چوز کیا ہے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہوگی, اور چونکہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں ایندھن کی تو وہ نہیں خریدی جائیں گی. سو اگلے آنے والے 1-1.5 مہینے کے اندر یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. تو اس کو یہ مینیج کیا بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیے میں تو آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان سے کچھ بھی نہیں مینیج ہو رہا. آپ نے دیکھا کہ ان کے اپنا اکنامک سروے نے کہا کہ ہماری پرفارمنس کیا جا رہی تھی. مارچ میں جب یہ جو آپ کا نو کانفیڈنس سے پہلے روپیہ 178 پہ تھا ڈالر کا, اسٹاک ایکسچینج 46,400 پہ تھی, آپ کے انٹرسٹ ریٹس 11.25% پہ تھے, آپ کے یہ جو آپ کی جو اکانومی جو ہے وہ مزے سے چل رہی تھی, ریزروز کو 11.5-11.5 پہ تھے. تو ویری فیکٹ ہے کہ ان سے کچھ بھی نہیں چلا نا. یہ تو ہر چیز جو ہے نوز ڈائیو کی ہے, بیکاز ان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے بیسیکلی کہ انہوں نے اکنامک ڈیسیژن لینے ہیں یا پولیٹیکل ڈیسیژن لینے ہیں. یہ اکنامکس اور پالیٹکس کو مکس کر رہے ہیں. اور یہ ان کا پہلے تو جو آج جو چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ان کے مقاصد کچھ اور تھے, ان کا مقصد کوئی اکانومی کو مینیج کرنا نہیں تھا. تو وہ مقصد تو ان کے پورے ہو گئے, لیکن یہ پریپیئرڈ ہی نہیں تھے کہ اکانومی کو مینیج کریں. تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں تو ہم ان کے جو مارچ سے پہلے کتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی یار. آپ کے خیال میں اس وقت ایل این جی مہنگی نہیں تھی؟ ہم وہ نہیں کر رہے تھے, خرید رہے تھے, ہم طریقے سے خرید رہے تھے. اور آبویسلی ہم نے وہ جو ویکاک بھی کیا, جو ویٹڈ ایوریج گیس جو پرائس ہم نے کریٹ کی, ہم وہ کرتے, ہم بہت کچھ اور کرتے. تو ان کا ایشو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ان میں 2-3 جو ہیں وہ کوکس ہیں, اس میں جو مرغی جو حرام ہو رہی ہے, ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے, ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے, ایک جناب ادھر منسٹری آف فائنانس میں 2 بیٹھے ہوئے ہیں, اور پتہ نہیں کتنے اور ان کے کوکس ہیں. تو ان کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طریقے سے یہ ڈیفیکلٹ ڈیسیژن لیں. بہت شکریہ. شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سم اپ کر دیا آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے, جو واقعی جب بہت سارے لوگ مل کر ایک ہانڈی پکاتے ہیں تو وہ ہر کوئی اپنی مرضی کا مسالہ ڈالتا ہے. پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ بھی اس وقت فی الحال یہی ہو رہا ہے. یہاں مفتاح صاحب جو ہیں وہ پالیسیز اناؤنس کرتے ہیں, ساتھ ہی ان کی جماعت کے اندر سے ایک مہم چل جاتی ہے کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں. تو یہ اندرونی لڑائی جو پی ایم ایل این کی پہلے ڈھکی چھپی تھی, اب یہ قومی لیول پہ ابھر کے سامنے آ رہی ہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج ایک پریس کانفرنس کی, ایئر وائی اسپورٹس اور پی ٹی وی کے معاہدے کے حوالے سے بات کی, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. نیب کے قوانین کو چیلنج کرنے جا رہی پاکستان تحریک انصاف, پٹیشنر اس میں خود عمران خان بنے ہیں, اس پہ بھی بات ہوگی. اور یہ جو آگے ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں اگلے ہفتے, اس پہ بھی گفتگو کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. آج انفارمیشن منسٹر مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی. جب سے حکومت آئی ہے پہلے دن سے ہی اس طرح سے ہمیں بار بار اے آر وائی کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے. کبھی مریم نواز صاحبہ خود ٹویٹ کرتی ہیں, کبھی انفارمیشن منسٹر صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں, اور اب آگے بڑھ کے آج وہ جو اے آر وائی اسپورٹس کا کیس ہے پی سی بی کے ساتھ جو مل کے پی ایس ایل کے رائٹس کا معاملہ تھا, یہ اتنا اہم ایشو ہے کہ انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے آج بیٹھ کے اس کے اوپر باقاعدہ ایک پریس کانفرنس کی ہے. اور جو الزامات لگائے ہیں وہ کیا الزام ہیں ذرا سنیے.
सितंबर तक एस के पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस नहीं था। बच्चे के लिए मंसूबा बना, बच्चे के पेपर खुद बनाए, उसके उस्ताद खुद रखे, बच्चे को पास कराने के लिए 50 में से 83 नंबर दिए, क्राइटेरिया बदला और बच्चा एलिजिबल ही नहीं था। उसके पास ब्रॉडकास्टिंग लाइसेंस ही नहीं था 14 सितंबर तक। 14 सितंबर को ये लाइसेंस पेमरा देती है। तो जो EOI में कंडीशन थी कि वो सैटेलाइट ब्रॉडकास्टर होना चाहिए और पेमरा के अंदर 2 महीने की टेस्ट ट्रांसमिशन होनी चाहिए, 2 दिन के बाद उसको आपने दे दिया ऐसा अग्रीमेंट जो कि PTV का कत्ल, PTV पर डाका और PTV की इमारत जिसको नीलाम करने का मंसूबा था उसकी माशी नीलामी कर दिया। बहरहाल एयरवाई इंतजामिया की तरफ से खुद जवाब दिया है सलमान इकबाल साहब ने। उन्होंने कहा है कि मरियम औरंगज़ेब साहबा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इससे मालूम होता है कि एयरवाई को जो है तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, उन्हें जो है एक सज़ा दी जा रही है। जो एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, एयरवाई का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिल्कुल लीगल है, लेजिट है और कानून के मुताबिक है। If the government thinks they can process like this, they are wrong। तो इसका जवाब एयरवाई की इंतज़ामिया की तरफ से दिया गया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद है। वो क्या फ़ैसला है, क्विकली उसके जो मोटे मोटे नकात हैं हम आपको बता देते हैं। इस फ़ैसले में क्या कहा जा रहा है? इस फ़ैसले में जी ये कहा जा रहा है कि PTV और एयरवाई का जो जॉइंट है वह कानून के मुताबिक है, दुरुस्त है, अवामी मफाद में है। जस्टिस शाहिद वहीद ने 15 सफ़ात का तफसीली फ़ैसला जारी किया। अदालत ने जियो और ब्लिट्स की जानिब से PTV और एयरवाई जॉइंट वेंचर के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया कि ये जो वजूहात है दरख्वास्त गुजार उसकी बुनियाद फराहम नहीं कर सके थे, जिसकी बिना पर इस मामले में मदाखलत की जाए। और जो बिडिंग में हिस्सा लिया था उसकी शर्त थी कि PTV बोर्ड के फ़ैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस शर्त का इल्म होने के बावजूद ब्लिट्स ने नाकाम होने के बाद बग़ैर कानूनी जवाज़ के PTV के फ़ैसले को चैलेंज किया है। ब्लिट्स ने गैर मुसद्दक़ फ़ोटो स्टेट और PTV के एक नुमाइंदे के साथ व्हाट्सएप चैट की बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की है। यूँ लगता है कि जब पता चला कि दरख्वास्त दायर करना गलती है तो फिर ब्लिट्स की मदद से दूसरी जो दरख्वास्त है उसको भी दायर कर दिया गया है। लगता है कि PTV के साथ मिलकर बिज़नेस करना एक फ़ायदा मंद कारोबार है जिसके लिए तमाम ब्रॉडकास्टर्स तैयार थे। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का ये फ़ैसला है जिसका यहाँ पर हवाला दिया जा रहा है। हमारे साथ साबिक वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। इस मामले पे भी बात करेंगे और ऑब्वियसली फिर आगे जो खान साहब ने अपनी सियासी स्ट्रैटेजी बताई इस पर भी बात करेंगे। फवाद साहब, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और ऑब्वियसली इससे पहले जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री थी उस वक्त आप तमाम मामला देख रहे थे। अब ये जो इल्ज़ामात आज लगाए गए हैं अगर आपने वो सुने हैं तो उस हवाले से रद्द-ए-अमल आपका लेंगे? और वैसे भी क्या ये इतना इस मुआहदे में ऐसी क्या बात है कि एक स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को आके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? क्या ये कौमी जो सलामती का कोई इशू है या ये कोई बहुत ज़्यादा प्रेसिंग प्रायोरिटी का इशू है जिसको आज एड्रेस करना इस तरीके से खुद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा आकर इसके बारे में बात कर रही हैं? लेकिन अब तक कौमी सलामती वगैरह या पाकिस्तान के किसी इशू के ऊपर कभी जो है वो मरियम बीबी ने बात ही नहीं की है। कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में भी बैठती हैं तो ज़्यादातर वो अपने फ़ोन के ऊपर कैंडी क्रश वगैरह खेल रही होती हैं। तो उस तरह की तो किसी बात के ऊपर इस तरह की तवक्को करना उससे कि वो किसी संजीदा मामले के ऊपर बात करेंगी वो तो जाहिर है कि एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ी कोई तवक्को होगी। ये एक जो ARY से एक मुआंदाना रवैया हुकूमत ने रखा हुआ है उसी सिलसिले खड़ी है। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से ये एक जा रहे हैं कि ARY को क्रश करना चाहते हैं उसी में ही ये लगे हुए हैं और इन्होंने हर हरबा आजमाया है कि जिसमें वो करे। ये जिस पिछली दफ़ा जब ये PTV छोड़ के गई थी 41 करोड़ रुपए का खसारा था, इस वक्त तकरीबन 4-4.25 अरब रुपए का प्रॉफिट है। जब इन्होंने दोबारा, और मुझे डर ये है कि जो कुछ ये करते जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने टीम में बदली, जिस तरीके से इन्होंने सारा वहाँ पे कई लोगों की भर्तियाँ शुरू कर दी हैं, वहाँ पे सारा बेड़ा गर्क कर दिया है, तो ये वहाँ ये दोबारा PTV को खसारे में लेके जाएंगे। जो हमने बड़ी मेहनत से उसको हमने प्रॉफिट में चेंज किया और प्रॉफिट में भी थोड़ा बहुत नहीं 4 अरब रुपए के में हम ये इदारा जो है वो छोड़ के आए हैं। बाकी जो मायरे की तफसीलात वगैरह है फ्रेंकली वो मुझे तो उतना नहीं पता कि मौजूदा जो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है
وہ بورڈ کی چیئرمین ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اپروول دی ہے, اور جو بورڈ کے ممبران ہیں جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر شامل ہیں, باقی لوگ شامل ہیں, وہ بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپریشنز میں تو میں نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے فواد صاحب, تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج عمران خان صاحب نے دوبارہ ایک اور جلسے کے بارے میں اناؤنسمنٹ کر دی. یہ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگا جلسہ. کوئکلی اگر آپ کو سنوا دیں خان صاحب نے کیا کہا ہے, پھر اس پہ کامنٹ لیں گے فواد صاحب کا. جی, وقت آ گیا سٹینڈ. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹیسٹ جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں. باقی پشاور میں اور لاہور میں, کراچی میں, ملتان میں, ان سارے شہروں کے اندر, فیصل آباد میں, ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو, اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ. میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں, میرے لیے نہیں, اپنے لیے, اپنے ملک کے لیے. سو عمران خان صاحب کیا دوبارہ اپنے جو سیاسی جلسے ہیں, اسٹریٹ موومنٹ ہے, اس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں؟ فواد چودھری صاحب, یہ جو جلسہ ہے, یہ اناؤنسمنٹ اوبویسلی آپ کا یہ جمہوری حق ہے, لیکن کیا یہ ایک اپنی نوعیت کا الگ تھلگ ایک ہی جلسہ ہوگا, یا اس کے بعد پھر اور جلسے ہوں گے؟ کیا آپ دوبارہ طریقے سے جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں, اور اس جلسے کا مقصد ایسا کیا ہے کہ کیا اس میں کیونکہ خان صاحب جو خطاب کر رہے ہیں وہ مختلف جگہوں پہ کر بھی رہے ہیں, یہ جلسہ دوبارہ کرنے کی کیا سیاسی اسٹریٹجی ہے اس کو؟ اس لیے کہ دیکھیے پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں, اور آزادی کا مطلب ہے کہ آپ انتخابات, یہ وہ اہم معاملہ ہے جس کے اوپر جو ہم عوامی رائے عامہ جو ہے, ابھی بھی دیکھیے گیلپ کا پول آیا ہے, 76% لوگ کہہ رہے ہیں نئے الیکشن ہونے چاہیے, اور یہ حکومت چمٹی ہوئی ہے ایک غیر مرئی طریقے سے پاکستان سے. تو یہ جو جلسہ ہوگا اس میں بھی آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ آئیں گے اور اسی مطالبے کو دہرائیں گے. سو یہ ایک جلسہ ایک علیحدہ جلسہ ہے, یا اس کے علاوہ پھر آپ آگے سیریز آف جلساز بھی آگے اناؤنس کریں گے؟ ایسے جو الیکشن کیمپین ہے پنجاب میں, تو وہ پوری کک آف ہوگی. 20 سیٹوں کے اوپر آپ کو پتا ہے پنجاب میں الیکشنز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم الیکشن کی پوری نیا الیکشن کرانے کے لیے جو ایک نئی ایفرٹ ہے وہ بھی ہم لانچ کریں. صحیح. فواد صاحب, اس کے علاوہ نیب کے جو لاز ہیں ان کو چیلنج کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف اس وقت, اور اس میں تو پٹیشنر خود خان صاحب بنے ہیں. سو آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت تمام جو ہوپس ہے وہ صرف عدالتوں سے بھی ہے. پارلیمنٹ میں آپ بیٹھنا نہیں چاہتے ہیں, جو آپ کے تمام معاملات ہیں آپ ان کو عدالتوں کے کورٹ میں اس وقت ڈال رہے ہیں. سو سیاسی طور پہ کیا پارلیمنٹ کو خالی چھوڑنا اور ایک ادارے کے اوپر جو ہے یہ پارلیمنٹ کا جو کام ہے اس کی طرف دیکھنا, یہ پارلیمانی پروسیس کو یہ مضبوط کر رہا ہے, یا یہ اس کو مزید کمپلیکیٹ کرتا ہے؟ سوری, اپنا ہماری ایک دفعہ دوبارہ کریے گا آخر میں. جی, میں کہہ رہی ہوں کہ عدالت میں جا کے ابھی نیب کے جو قوانین ہیں یہ چیلنج ہوں گے, تو یہ تو پارلیمنٹ کے بیٹھ کے, سیاستدانوں کے بیٹھ کے آپس میں مشاورت سے کرنے والے کام ہیں. اس کا مطلب کہ پارلیمنٹ جو ہے یا سیاستدان جو ہے وہ اس حوالے سے بالکل بھی اب یہ مشاورتی عمل نہیں کر سکتا. تو اب یہ سارے فیصلے آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں, یہ تمام معاملات جو ہیں اور اداروں کی طرف دیکھا جا رہا ہے کہ بھئی وہ آپ لوگوں کے جو باتیں ہیں, آپ کے جو فیصلے ہیں وہ وہاں سے آئیں. اصولی طور کے اوپر آپ کی بات صحیح ہے, لیکن اس پارلیمنٹ سے جہاں لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض ہو, یہ توقع کرنا کہ وہ پارلیمنٹ یا نیشنل اسمبلی کو فیصلے کر سکے گی, ظاہر ہے وہ تو ممکن نہیں ہے. اسمبلی کے اندر جانے کے لیے ہم نے اپنی کنڈیشن رکھی ہے, اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ حکومت نئے انتخابات کی جو ہے وہ دے گی. اگر حکومت نئے انتخابات کی ڈیٹ دے گی تو پھر اسمبلی میں ہم جائیں گے, اور الیکٹرل ریفارمز اور نیب کے اوپر جتنے الیکشن کمیشن کی تبدیلی, یہ 3-4 چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ ہم بیٹھیں, اسمبلی میں ہم بیٹھیں, بات چیت کریں. لیکن دیکھیے ایک ایسی اسمبلی جس کے بارے میں اسپیکر رولنگ دے چکے ہیں کہ وہ ایک مقبوضہ اسمبلی ہے, اس کے اندر جا کے بیٹھنا اس شرط کے بغیر کہ عوام کو حق دیں گے ہم اپنے نمائندے چننے کا, وہ پھر عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ کی توہین ہوگی. لہٰذا ہمارا نقطہ نظر اس پہ بڑا واضح ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج حکومت اگر تاریخ کا اناؤنس کرتی ہے الیکشن کا, تو پھر ہم اسمبلی میں بیٹھ کے جو ریفارمز ہیں اس کے اوپر ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. فواد صاحب, یہ تو آپ 3 ہفتے سے کہہ رہے ہیں اگر وہ اناؤنس کرتے ہیں ڈیٹ, انہوں نے کہا نہیں کرنی ہم نے اناؤنس ڈیٹ, آپ اگلے سال آئیے, 14 ماہ ہم پوری کریں گے. تو آپ کی جو وہ بات ہے کہ اگر وہ اناؤنس کرے, تو اگر وہ اناؤنس نہیں کرنے والے بقول ان کے,
नहीं करने वाले। फिर आपका सवाल बेमानी हो जाता है ना। आपने जो कहा कि आपको असेंबली में वापस जाना चाहिए इदारों पे, अगर इदारा है ही नहीं तो फिर आप उससे आप भरोसा तो नहीं करेंगे, फिर तो आप दूसरे इदारों के देखेंगे ना। मैं जो बात आपने कही कि इस इदारे में देखना चाहिए, तो इस इदारे को देखने के लिए फिर पहली बात यही है कि आप अवाम को नई असेंबली मुंतखब करने का मौका देंगे, और अगर नहीं देंगे तो फिर जाहिर है एहतजाजी तहरीक चलेगी। और एहतजाजी तहरीक जो है वो पाकिस्तान, देखिए एक तो नुक्ता नज़र ये है ना कि देखें ये तहरीक इंसाफ 25 तारीख को जो लॉन्ग मार्च है उसमें अपना ये मुतालबा नहीं मनवा सकी। दूसरी तरफ ये है कि हम देख रहे हैं कि मुल्क तो सियासी तौर पे नहीं चल पा रहा। जितनी इन्होंने अभी तक मुतालबे मान लिए हैं, जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का हशर नशर कर दिया, जो आपने शौकत तरीन साहब के साथ अभी डिस्कस भी किया है, और जिस तरीके से आप पाकिस्तान की मईशत को चलाना चाह रहे हैं वो तो बैठ गई है। अब ये कितनी देर इसको चला सकते हैं ये इनकी मर्जी है, कितनी देर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रखना चाहते हैं ये इनकी मर्जी है। लेकिन जब तक आप एक कानूनी तौर पे मुंतखब हुकूमत को इख्तियार नहीं सौंपेंगे, पाकिस्तान की मईशत हल नहीं हो सकती। सो फवाद साहब, लेकिन जो वे फॉरवर्ड है वो भी तो सियासतदानों ने बैठ के ढूंढना है। अगर आपको इलेक्शन चाहिए है तो उसके रूल्स तय होंगे, उसके SOPs तय होंगे, उसमें साथ मिलकर बैठना होगा। जब इतना मिसट्रस्ट है, जब लेजिटिमेसी का एक दूसरे के ऊपर एतमाद का इतना फुकदान है, तो फिर अगले इलेक्शन तक पहुँचने भी एक काम है, और फिर उसको करवाना, उसको उसके रिजल्ट्स को मानना, उसमें कोई कंट्रोवर्सी ना हो, ये इंश्योर करना, तो ये तो पहले कदम के ऊपर ही इतनी मिसट्रस्ट है, तो वो आखिरी लेवल तक कैसे पहुंचेंगे? नहीं, इतना तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। जब हुकूमत सोच लेगी कि उसने जो बैठना है और उन्होंने ये मामला रिजॉल्व करने हैं, तो बैठ के मामला रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर हुकूमत ये फैसला करे कि नहीं, हमने बैनुल अक़वामी ताकतों की मदद से चिमटे ही रहना है और अवाम की परवाह नहीं करनी है, तो फिर क्राइसिस बढ़ेगा। अब ये तो देखिए ना, एक तरीका ये है कि मुल्क में आपको एक फसाद बरपा हो, लोग निकले वहाँ पे गली मोहल्ले में फसाद हो। हम ये तो नहीं चाहते, कोई भी, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ही नहीं है। लेकिन शॉर्ट ऑफ दैट पाकिस्तान के लोगों ने हर तरीके से बता दिया। आज गैलप का पोल आया है, 70% लोग कह रहे हैं इलेक्शन होने चाहिए। आपने तमाम पोल्स देख लिए हैं, तमाम आरा देख लिए, हर जगह लोग कह रहे हैं। आप सोशल मीडिया पाकिस्तान का देखें, ARY को इतनी पजीराई हासिल क्यों हो रही है, अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ प्रिवेल करता है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो बताती हैं कि पाकिस्तान के लोग इस वक्त इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन अगर आप आंखें बंद कर लें और कहें कि नहीं, जब तक आप फसाद नहीं करेंगे, जब तक इस तरह का एहतजाज ना करें कि जिसमें कत्लो खून हो, जिसमें एक पूरा मुल्क जो है वो एक हिल जाए, उसके बगैर हमने इलेक्शन नहीं कराने, तो फिर ये तो देखिए, ये तो पुराने दौरों में, वाइकिंग्स के दौर में होता था, या जो जमाना जाहिलियत में इस तरह की सोच होती थी। अगर थोड़ी बहुत भी कोई अकल हो हुकूमत में, तो वो सोचेगी कि ये मुल्क आगे कैसे लेके जाना है, और उसके लिए सियासी पार्टियों का बैठना जरूरी है। और सियासी पार्टियां तब बैठेंगी जब आप अगले इंतखाबात के ऊपर अपना जहन वाज़ेह कर लें। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद। तो ये PTV एयरवाई स्पोर्ट्स के मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जो कमेटी है जहाँ पे तमाम मामला तय हुए, उसके जो तमाम बोर्ड मेंबर्स हैं वो इसकी मुआहदे की डिटेल्स जानते होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस वक्त एक नई इलेक्शन कैंपेन के हवाले से जलसे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको अनाउंस कर रही है। इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता बज़ाहिर इस वक्त दिखाई नहीं देता। ब्रेक्स पे जाएंगे, जब वापस आएंगे तो कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गुजरावाला से आने वाली खबर ने मुझे हिला के रख दिया, और आज के प्रोग्राम में हम इसका जिक्र करना चाहते हैं। गुजरावाला में एक बच्चे ने अपनी माँ को किस वजह से मारा कि वो नए कपड़े उसको ख़रीद कर नहीं दे सकती थी। जी हाँ, नए कपड़े ना लेके देने की वजह से एक बेटे ने शफ़ाक तरीके से अपनी माँ को कत्ल कर दिया। वो कपड़े लेना चाहता था, बार बार ख्वाहिश ज़ाहिर करता था, लेकिन अबतर माशी हालात की वजह से उसकी माँ इनकार करती रहती थी। जब उसने बार बार तकाजा किया, माँ ने कहा कि इतनी सख्त नहीं है कि नए कपड़े लेकर दूँ, तो वो तैश में आ गया और डंडों के पे दर पे वार करके उसने वालदा को मौत के घाट उतार दिया। जबकि वालदा को बचाने के लिए जो आने वाली बेटी थी उस पर भी बेरहमाना तशद्दुद किया और उसको ज़ख्मी किया। इसको गिरफ़्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ये इस माशरे का अलमिया है। इसको हम कि एक सिर्फ कपड़े ना लेने की वजह से एक बेटा जिसको इतनी मिन्नतों मुरादों से मांगा होता है, अपनी माँ को ही कत्ल कर दे। इस खबर ने मुझे बहुत पर्सनली अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर।
آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔